أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کے سوا قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں بالکل اسی طرح آئی ہے جس طرح یہاں ہے، لہٰذا یہ قرآن کی ایک آیت تو یقیناً ہے، اور اس کی سورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ لیکن اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمیت کسی سورہ کی بھی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اقرأوا علی الناس کا مفہوم اسم عربیت کی روح سے مقدر ہے، یعنی اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس میں با گویا سند کے مفہوم میں ہے، اور یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی اس پیشن گوئی کا ظہور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کا کلام خود اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے، پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اگر غور کیجئے تو یہ اس جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت اور بے پایاں رحمت کے مشاہدے اور قیامت میں اس کی ہمہ گیر دینونت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ اصل میں رب العالمین کے الفاظ آئے ہیں، رب کے معنی اصلاً پالنے والے کے ہیں، پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے، اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح اس پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پرورش کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال عربی زبان میں باقی نہیں رہا۔ سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین، اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہیں جو استدلال کے طریقے پر نہیں بلکہ ایک بدیہی حقیقت کے اعتراف و اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے، یعنی شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، چنانچہ وہی ہمارا بھی مالک ہے۔ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش، نگہداشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے بالکل تیار موجود ہوتا ہے۔
پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ ان کی باغ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے دائرہ عمل اور ان کی غائط اور مقصود سے انہیں سرم و انحراف کی اجازت نہیں دیتی۔ رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے۔ اصل میں رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی کے صفت کے صیغے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیے تو ان میں واضح فرق ہے۔ اسم رحمان غضبان اور تکرار کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اسم رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے، اس میں جوش ہی جوش نہیں بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا پیدا تو کر ڈالی، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسے چند روزہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کرے۔ رب العالمین کے بعد یہ دونوں صفات جس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے عالم میں ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ بات اگر نہیں کہی جا سکتی اور یقیناً نہیں کہی جا سکتی کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس اہتمام سے وابستہ ہے، یا وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے، یا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے یہ اہتمام اسے کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس رحمت کا دوام و استمرار ہے کہ اس کا فیضان برابر ہمیں پہنچ رہا ہے۔ یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے، چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا، اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور و اختیار اسی کو حاصل ہوگا، سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی کو اعارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے، ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ اعود فعل مضارع واحد متکلم، عاد یعود مصدر ہوگا عوذن، ترجمہ پناہ مانگنا، میں پناہ مانگتا ہوں۔ باللہ بی حرف جر ہے جس کا مطلب ہے کہ، اللہ مجرور ہے اللہ کا ذاتی نام، ترجمہ ہوگا اللہ کی۔ من الشیطان الرجیم، من حرف جار ہے مطلب ہوگا سے، الشیطانی مجرور موصوف ابلیس ملعون کا نام، شیطان، الرجیم صفت ہے، رجمن مصدر سے صفت مشبہ بامعنی مفعول، معنی ہوگا پتھر مارا ہوا، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، ترجمہ ہوگا مردود شیطان سے۔ بسم اللہ بھی حرف جار ہے مطلب سے، اسمی مجرور مضاف ہے مطلب ہوگا نام، اللہ مضاف الیہ مطلب ہے کائنات کے خالق کا ذاتی نام، اللہ کے ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے۔ الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمتن مصدر سے مبالغہ کا صیغہ، الرحیم اللہ کا صفاتی نام، رحمتن مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ
نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا، الرحمن جو سراسر رحمت ہے، الرحیم جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحمد، حرف تعریف نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، تمام خاص۔ حمد اللہ کی فضیلت اور ثنا کو کہتے ہیں۔ شکر تعریف، ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں۔ للہ، لی حرف جار مطلب کے لیے، اللہ مجرور اللہ کا ذاتی نام، اللہ ترجمہ ہوگا اللہ کے لیے۔ رب العالمین، ربی مضاف ہے، اللہ کا صفاتی نام، رب پالنے والا، پروردگار۔ العالمین مضاف الیہ ہے، سب جہان، سب عالمین جمع جہانوں، واحد عالم ترجمہ ہوگا سب جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، رحمت مصدر سے مبالغہ کا صیغہ، ہر حاجت پوری کرنے والا، نہایت مہربان جو سراسر رحمت ہے۔ الرحیم اللہ کا صفاتی نام، رحمت مصدر سے مبالغہ کا صیغہ، معمولی نیکیوں کا زیادہ اجر دینے والا، بہت رحم کرنے والا، مطلب ہوگا جس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکی اللہ کا صفاتی نام، مالک حاکم۔ یوم الدین، یومی مضاف ہے مطلب دن، الدینی مضاف الیہ، جزا قیامت مطلب قیامت کے دن کا۔